تو میرے محترم بھائیوں، نمبر 4 بیان کرنے لگا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمبر 4 جس پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، اترتے ہیں فرشتے، وہ ہے جو رات کو اٹھ کے بیٹھ کے یا پچھلے پیر اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ اونچی آواز سے سبحان اللہ۔ اللہ کرے ہمیں راتوں کو قرآن پڑھنے والا اللہ بنا دے۔ اللہ اکبر۔ کبھی مدینے کی گلیوں میں لوگ گزرتے تھے نا، تو ہر گھر سے قرآن پڑھنے کی آواز آتی تھی، شہد کی مکھیوں کی طرح نا، بن بنانے کی۔ ہر گھر سے آواز آ رہی، ہر گھر سے آواز آ رہی، ہر گھر سے آواز آ رہی۔ کس کی؟ بولو یار اونچی۔ یہ رمضان مہینہ ہی قرآن کا ہے نا، انشاءاللہ ہم بھی قرآن پڑھیں گے۔ ہمارے لیے تو 1 گھنٹہ تراویحوں میں کھڑا ہونا بڑا مشکل ہے بھائی، اس کے علاوہ قرآن مجید کہاں ہم نے پڑھنا ہے؟ اللہ ہمیں توفیق دے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رات کو قرآن پڑھتا ہے، آسمانوں سے اللہ فرشتے نازل کرتا ہے، اتارتا ہے، جو اس قرآن پڑھنے والے کے حق میں دعائیں کرتے ہیں۔ صحیح بخاری شریف میں روایت ہے، حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک رات میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، قرآن پڑھتا جا رہا تھا کہ میرا گھوڑا قریب بندھا ہوا تھا، قریب میرا بیٹا یحییٰ لیٹا ہوا تھا۔ جب میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں تو میرا گھوڑا بھدکتا ہے، گھوڑا اچھلتا ہے، میں پریشان ہو گیا۔ میں نے آواز کو آہستہ کر دیا، آواز آہستہ کی تو گھوڑا سکون میں ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت اسید کہتے ہیں 3-4 دفعہ ایسے ہوا، آخر میں نے تلاوت کو بند کر دیا تو گھوڑا سکون میں ہو گیا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں گھوڑا کھل کے میرے بیٹے کو نقصان نہ دے دے۔ اللہ اکبر۔ حضرت اسید کہتے ہیں اچانک میری آسمان کی طرف نظر پڑی تو میں نے دیکھا کیا کہ بہت ساری روشنیاں آسمان کی طرف چڑھی جا رہی ہیں۔ میں بڑا حیران ہوا۔ فجر کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادا کی۔ نماز کے بعد میں نے رات کا سارا واقعہ رسول اللہ کو بیان کیا۔ صحیح بخاری اور مسلم میں اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں، آپ فرماتے ہیں اقرأہا یا اسید، اے اسید اگر فجر تک تو قرآن کی تلاوت کرتا رہتا، اللہ کی قسم مدینے کے سارے لوگ اللہ کی رحمت کے فرشتوں کا دیدار کر لیتے۔ جو رات کو قرآن پڑھتا ہے، اللہ اس کی بخشش کی دعا کے لیے آسمانوں سے اپنے مقرب فرشتے اتارتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک فرشتے اتارتا ہے۔ لو بھائی نمبر 4 اور نمبر 5 بیان کرنے لگا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، قرآن کا علم حاصل کرنے کے لیے، حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے، جو بندہ گھر سے نکلتا ہے، ابھی گھر سے پاؤں باہر ہی رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں سے فرشتے بھیج دیتا ہے کہ یہ میرا دین حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے، اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھا دو۔ اس لیے تو میں آپ کو کہتا ہوں جامعہ نظیریہ میں جمعہ پڑھنے آتے ہیں نا، نیت یہ کر کے آیا کریں کہ ہم قرآن کا سبق پڑھنے جا رہے ہیں۔ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ سبق پڑھنے جا رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا، آپ کو پڑھاتا ہی اللہ کے قرآن کا سبق ہو، الحمدللہ۔ ادھر ادھر کی باتیں تو مجھے آتی کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یطلب فیہ العلم سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ۔ جو بندہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے، قرآن کا علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، اس نیت سے نکلتا ہے کہ دین کا علم حاصل کرو، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی راہوں کو آسان کر دیتا ہے۔ حضرت قبیصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھے ہو گئے تھے بہت زیادہ، بڑھاپے میں لاٹھی کے آسرے سے رسول پاک کے پاس آئے۔ رسول اللہ نے فرمایا قبیصہ
عیسیٰ کیوں اتنی تو نے مشقت کی ہے، تو گھر میں رہتا میں تیرے لیے احکامات وہاں بھیج دیتا۔ نہیں یا رسول اللہ، دل میں شوق ہے کہ رب کا قرآن سیکھوں، آپ کے فرمان سیکھوں۔ آپ نے فرمایا تیرے اسی شوق کو رب نے دیکھا ہے، اللہ کی قسم خدا نے میرے سارے پردے ہٹا کے مجھے دکھایا ہے، ہر پتھر اور ہر درخت تجھے سلام کر رہا ہے، اور آسمانوں پر فرشتے تیری بخشش کی دعائیں کر رہے ہیں۔ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے جانے والا آسمانوں سے اللہ فرشتے نازل کرتا ہے، اتارتا ہے، جو اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں۔